ایک طرف تو یہ پاکستانی اپنا پرسپیکٹیو وہاں دیتے ہیں واٹ ایور اٹ از، دوسرا خود ٹرمپ صاحب بھی دیکھیں نا پچھلی ٹرم میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی دی تھی جو یقیناً یہاں پاکستان میں پسند نہیں کی گئی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک 1 جنوری کو ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو $33 ارب دیے ہیں اینڈ لک پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب جب کہ وہ دوبارہ صدارتی عہدہ سنبھال رہے ہیں، نئے 4 سال شروع کریں گے، آپ اس کو چیلنج سمجھتے ہیں یا اپرچونٹی سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، سفارت کاری میں جو اس قسم کی کوئی بھی تبدیلی آتی ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ تعلقات کو کسی بالکل ہی مختلف سمت میں لے جانے کی کوئی پیشن گوئی تو اس کے اندر نہیں ہوتی. اور مجھے یہ یاد ہے کیونکہ اس وقت میں وہاں موجود تھا کہ پچھلا جب ٹرمپ صاحب کا دور تھا تو اس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور خاص کر تعاون جو افغانستان کے سلسلے میں تھا وہ بہت نمایاں رہا. دوبارہ سے شروع ہوا. پاکستان نے جو ایک دوحہ پروسیس شروع ہوا تھا اس کے اندر امریکہ نے ہم سے مدد کی درخواست کی اور پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی، بھرپور مدد کی، اور ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں پاکستان کا ایک بڑا مثبت کردار تھا. اور پھر اس کے نتیجے میں بھی جو کچھ وہاں پہ عمل درآمد ہوا یا اس کے بعد جو امریکی افواج کا وہاں سے انخلا ہوا اس میں بھی پاکستان ایک ظاہر ہے کہ ایک راہداری بھی جو ہے وہ تھی. ہم نے ہر قسم کی سہولت کاری پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ میں افغانستان میں ہم نے بہت سی مشترکہ ان قربانیوں کو یا کنٹریبیوشن کہہ لیں وہاں پر کبھی اکنالج کیا جاتا ہے کبھی نیگیٹ کیا جاتا ہے. مثلا ابھی پاکستان کے ایک سرکاری ادارے پر NDC پر پابندیاں لگ گئیں، 3 پرائیویٹ اینٹیز پر بھی پابندیاں لگ گئیں. یہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر سمجھیں، سیکیورٹی صلاحیت پہ پابندی لگائی گئی نا. دیکھیے، جہاں ہمارے تعلقات کے اندر کچھ اتفاق رائے ہے زیادہ تر چیزوں پر، تعلقات کے اندر ایک مثبت، ایک نہیں بلکہ کئی مثبت چہتے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ کسی بھی 2 ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں اتفاق رائے بھی ہوتا ہے، ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. تو یہ جو وہ معاملات ہیں جو ہماری سلامتی سے متعلق ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے ایک ساورن رائٹ ہے، ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت کا معاملہ ہے. اس علاقے میں ہم 77 سال سے اپنی سالمیت، اپنی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر ہم میں سے کوئی بھی، چاہے وہ ہمارے سفارتکار ہوں، ہمارے بیوروکریٹ ہوں، ہماری افواج ہوں، اس کے اوپر کوئی مصالحت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہماری بقا کا معاملہ ہے. اور خطے میں سیکیورٹی تقاضوں کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینا اور فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے، ہماری خود مختاری کا تقاضا ہے. اور اس کے مطابق تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک بہت مشکل خطے میں ہم اپنی خود مختاری کو، آزادی کو، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا جو ہمارے اوپر ذمہ ہے، ہم اس کو نہ صرف مد نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس پہ پورے اتر رہے ہیں.